ناظرین، آج ہم بات کریں گے ورلڈ انوائرمنٹل ہیلتھ ڈے کے اوپر، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہر سال منایا جاتا ہے، اور ہر سال جو ہے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے موسمیاتی جو پولیوشنز کی وجہ سے، آلودگی کی وجہ سے، اور ہمارا جو ماحول ہم خراب کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے چھوٹے چھوٹے کچرے گھر کے جو ہیں وہ اکٹھا کر کے باہر آگ لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، اس سے ہم نے تھوڑا سا پرہیز کرنا ہے۔ یہ باتیں آج میں اس لیے بھی کر رہی ہوں، اور یہ ٹاپک ہم نے اس لیے بھی ڈیسائیڈ کیا آج کرنے کے لیے کیونکہ ابھی سردیوں میں سب سے زیادہ اسموک کی پرابلم شروع ہو جائے گی۔ اور پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں ہم کیا کرتے تھے کہ اتنا اچھا موسم آ گیا ہے، پیاری ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے، کلین ہوا آ گئی ہے، تو پھر ہم فوراً باہر نکلتے تھے، گانا گاتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ یاد ہے ایک بنی کا گانا ہوتا تھا، بھیگا بھیگا سا یہ دسمبر، بنی کا نہیں تھا یہ ان کا تھا، ہمارے ابرار الحق جی کا۔ ایک اور بڑا پیارا سا گانا ہوتا تھا، اس میں میری بہن نے ماڈلنگ کی تھی، اس وقت میں ماڈل نہیں تھی، اس کا وہ بنی کا گانا تھا، بنی میرے خیال سے بنی تھے یا کوئی اور، مجھے بھول گیا، مگر سنگر بڑے فیمس تھے۔ وہ گانا تھا، دسمبر کا مہینہ تھا، سہانی شام منگل کی، کوئی لڑکی پری جیسی ملی تھی رونگ نمبر پر، مگر وہ تم نہیں، شاید تمہارے جیسی لڑکی تھی کہ جس کی گرم جوشی سے انوکھی آگ بھڑکی تھی۔ دیٹ واز دا ویری فیمس سانگ۔ اس میں میری بہن ارم جو مجھ سے بڑی ہیں، انہوں نے ماڈلنگ کی تھی، اور اس وقت میں ماڈل نہیں تھی، میں ماڈلنگ میں نہیں تھی، اور میں بولتی تھی کہ مجھے بھی کچھ کرنا ہے، تو آگے سے مجھے بولتے تھے ابھی بہت چھوٹی ہو بیٹا، بہت ٹائم ہے، تو لائک دیٹ۔ بٹ دیکھیں آج میں اس کریئر میں آگے میری بہن جو ہے گھر بیٹھی ہیں، تو یہ جو موسم ہم انجوائے کرتے تھے، جو گانے بنتے تھے، شاعر جو تھے شاعریاں ایسی خوبصورت خوبصورت موسم کے اوپر لکھ دیتے تھے، جو عاشق ہوتے تھے نا وہ اپنی بائک نکال کے تو نکل جاتے تھے اپنی معشوقاؤں سے ملنے کے لیے، اس خوبصورت موسم کو انجوائے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ باہر بچے گلیوں میں کھیل رہے ہوتے تھے، بھاگ رہے ہوتے تھے، پکڑم پکڑائی کھیلتے تھے، کھوکھو کھیلتے تھے، ٹھیک ہے، پیل دوج کھیلتے تھے۔ تو اب تو آپ جیسی باہر نکلنے کا سوچیں تو آپ کو تو بس آنسو آ جاتے ہیں۔ کیوں آ جاتے ہیں آنسو؟ کیونکہ منہ پہ آپ کے اسموک شروع ہو جاتی ہے۔ کیا یار تیار بھی نہیں ہو سکتے، ماسک لگانا ہے، ایسے تیار ہو کے باہر نکلنے کا کیا فائدہ جہاں پر آپ اپنے کپڑوں کے ساتھ، اپنے ڈریسنگ کے ساتھ میک اپ بھی نہ کر سکیں، بال نہ بنا سکیں، کیونکہ ماحولیاتی یہ جو پولوشن ہے اس کو ہم جھیل نہیں پا رہے، اور یہ صرف ہم اس کے جو ہے نا ذمہ دار ہیں، اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے۔ کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، یہی میں نے آپ کو بتایا، دو تین چیزیں اگر آپ دیکھ لیں، گاڑی کے دھوئے کا پولوشن، ٹھیک ہے، گاڑی کے سلنسر، بائکوں کے سلنسر پھاڑ کے اس کے دھوئے نکال رہے ہیں روڈوں پہ، گلیوں میں جلا رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کچرے جمع کرتے ہیں روز کے، تو اپنے مالی کو بولیں گے یا اپنے چوکیدار کو بولیں گے، یا خود شروع ہو جائیں گے باہر گلی میں آگ لگا کے تو وہ کچرا جلا دیں گے۔ تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ سارا جو ہے انوائرمنٹل سچویشن جو ہے ہم خراب کر دیتے ہیں؟ تو اسی سے ہوتی ہے یہ خرابیاں، اسی سے بیماریاں۔ اس کا لحاظ رکھیں، اس کا اپنا خیال رکھیں، تاکہ آپ بھی اچھی ہوا میں اچھا سانس لے سکیں، فریش سانس لے سکیں، بیماریوں سے بچیں، اور تبھی تو یہ وائرس جنم لیتے ہیں۔ تو آخری بات پھر ہم آگے مہمان کو بتاتے ہیں، شروع ہو گیا ہے موسم، ہلکی ہلکی ٹھنڈ کسی بھی وقت ایک دم سے آئے گی۔ آپ دیکھے گا، مجھے تو اتنی ٹھنڈ لگتی ہے کہ میں آپ پہ 6 رضائیاں لے کے بیٹھوں گی، ٹھیک ہے، مگر اینی وے اب دیکھتے ہیں کتنی ٹھنڈ پڑتی ہے اور کتنے مہینے تک پڑتی ہے، اس دفعہ لاہور میں کیا حالات ہوتے، مگر اب ہم نے ماحول جو ہے نا اپنا صحیح رکھنا ہے، اور ماحول کو صاف کیسے رکھتے ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے پاس زبردست مہمان ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، ان سے سوال کریں گے۔ عدنان شفقت صاحب ہیں، سی او بیونڈ کاربن سے۔ السلام علیکم عدنان شفقت صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، اور میں آپ کو پہلے تو بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ اتنے امپورٹنٹ موضوع پہ بات کر رہے ہیں آج آپ ہمارے ساتھ۔ تو سب سے پہلے تو مجھے یہی بتا دیجیے گا کہ ورلڈ انوائرمنٹل ہیلتھ ڈے ہم مناتے کیوں ہیں؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ؟ بہت شکریہ جی۔ ایکچولی آج سے کچھ سال پہلے، تقریباً 13 سال پہلے یہ آئیڈیا جنریٹ ہوا تھا کہ کیونکہ موسمی تبدیلی آ رہی ہے تو اس کا امپیکٹ ہیومن ہیلتھ پہ کیا ہوتا ہے، اور ابھی آپ نے جو تمہید باندھی ہے بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی امپیکٹ ہو رہا ہے۔ تو اس چیز کو
اویئرنیس کو بڑھانے کے لیے آج سے کوئی 13 سال پہلے جکارتا میں ایک آرگنائزیشن ہے، انٹرنیشنل فیڈریشن آف انوائرمنٹ ہیلتھ. ویسے یہ انگلینڈ میں بیسڈ ہے اور اس میں 44 ملک ہے جنہوں نے یہ سٹارٹ کی تھی 1986 میں. تو یہ ہر سال 2011 کے بعد سے 26 سپٹمبر کو یہ دن مناتے ہیں، اور پوری دنیا میں مختلف ممالک میں یہ ایکٹیویٹی ایک اویئرنیس سیشن کے طور پہ منائی جاتی ہے، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ انوائرمنٹ کا امپیکٹ ہیومن ہیلتھ پہ کیا ہے. اور اس سال کا جو تھیم ہے وہ ہے ہیلدی انوائرمنٹس فار ہیلدی فیوچر، جس میں جو زیادہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ کس طرح انوائرمنٹ کو بچایا جا سکتا ہے، کس طرح سسٹینیبل کیا جا سکتا ہے، اور آنے والی جنریشنز کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے. کیونکہ جیسے اب آپ نے بتایا کہ زندگی کا جو تبدیلی نظر آ رہی ہے، ہم سٹریس میں رہنا شروع ہو گئے، نوائز پولوشن، ایئر پولوشن، اور اس سے جو بیماریاں جنم لے رہی ہیں، ان ساری چیزوں کا امپیکٹ ہماری اوور آل ہیلتھ کے اوپر ہے. تو جی آئیڈیا یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور زندگی کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. اچھا، کیا ترقی سے قدرتی ماحول پر کیا بھیانک اثر مرتب ہوتے ہیں، اثرات اس طرح کی یہ جو سچویشنز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، تو یہ ضرور بتائیے گا. جی، جیسے جیسے اقوام یا قوم یا ملک ترقی کر رہے ہیں، اس میں اربنائزیشن اور سینیٹیشن کے امپیکٹس بھی بڑھتے جا رہے ہیں. جو اوور آل ہمیں دیکھنا پڑتا ہے وہ 5-6 ایریاز ہیں جو ہمیں بہت زیادہ امپیکٹ ہوئے ہیں، جس میں ایئر اینڈ واٹر پولوشن ہے، ویسٹ مینجمنٹ ہے، کیونکہ آبادی بڑھتی ہے تو ویسٹ بھی بڑھ جاتا ہے، چیزوں کا استعمال بڑھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ بڑھتا ہے. پھر فوڈ سیفٹی کا ایک ایلیمنٹ ہے، چونکہ آبادی بڑھ رہی ہے، خوراک زیادہ چاہیے اس آبادی کو مینیج کرنے کے لیے. سو اسی طرح جو ویسٹیج کا اس میں ایلیمنٹ آنا شروع ہو گیا کہ اتنی استعمال نہیں ہو رہی خوراک جتنی ضائع ہو رہی ہے. اور میں مختلف اوقات میں آپ کے پروگرام پہ بتا بھی چکا ہوں کہ انوائرمنٹ جو ہے کلائمیٹ امپیکٹ کی وجہ سے کن کن ایریاز میں فرق پڑ رہا ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہیلتھ ان ساری چیزوں کے ساتھ اٹیچڈ ہے. یہ 5-6 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ ایونچولی ہیومن ہیلتھ کے اوپر امپیکٹ کرتی ہیں کسی نہ کسی صورت میں. کیا یہ ماحولیاتی آلودگی ہماری غذا کو بھی زہریلا بنا رہی ہے؟ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، سر بتائیے گا. ایسا ہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ چونکہ ہیومن ضرورت ایسی ہے یا آبادی بڑھنے کی وجہ سے زیادہ خوراک کی ضرورت ہے، تو کافی ایسی چیزیں جن میں سپریز ہیں، جو کیمیکل سپریز ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ خوراک کو بڑھایا جا سکے. لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ ہے کہ کیمیکل رن آف بھی ہوتا ہے، یعنی وہ ایگریکلچر سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو اس میں ویسٹیج آف کیمیکلز جو ہیں وہ پانی کے ساتھ پھر بارش اور پانی کے ساتھ انڈر واٹر ٹیبل جو ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ایونچولی وہ پھر ہم پیتے ہیں. سو یہ ایک سائیکل ہے جس کو مینیج کیا جاتا ہے، اور آج کل کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کم سے کم کیمیکلز کو استعمال کر کے ہم خوراک بڑھا سکیں، پر ایکر ییلڈ بڑھا سکیں. اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، چونکہ اس کا سارا زہریلا پن جو ہے وہ پانی میں جاتا ہے. اور میں آپ یہ جان کے حیران ہوگی کہ ہماری 80% آبادی کے پاس صاف پانی پینے کے لیے موجود نہیں ہے پاکستان ایسے میں. بالکل. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پولوشن کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہے، انڈر واٹر ٹیبل اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہوا ہے. اب کنوؤں کا ایشو ہے، جو ڈیپ ویلز کھولے ہوئے تھے ان میں پانی نہیں ہے. سو صاف پانی کی موجودگی بہت ضروری ہے ایک اچھی صحت کے لیے، کیونکہ اس میں ویکٹر بورن ڈیزیز کی بات ہوتی ہے. صاف پانی نہیں ہونے کی وجہ سے ڈائریا ہو سکتا ہے، گیسٹرنٹائٹس کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جو اکثر گرمیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تعداد بڑھ جاتی ہے ایسے جی مریضوں کی. سو یہ سارا ایک ریلیشن ہے، ایک طرح سے کنیکٹڈ ہے سب چیزیں. ٹھیک، عدنان صاحب آپ ہمارے ساتھی ہیں، ہم مزید بات کریں گے آج کیونکہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے منایا جا رہا ہے، تو آپ سے اور کچھ سوالات بھی ہیں تاکہ لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہو سکے کہ کس طریقے سے ہم نے اس ماحول کو جو ہے صاف رکھنا ہے اور اپنی صحت کے لیے کام کرنا ہے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں.